اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بے شک اللہ کے ذکر سے انسان کو قلب سکون حاصل ہوتا ہے۔ اللہ کے ذکر کی قوت کیا ہے اور انسان کو اس سے کیا فائدے ملتے ہیں؟ زبان کا ذکر اللہ کی تعریف کرنا ہے۔ جس مومن کو اپنے اللہ سے سچی محبت ہوتی ہے وہ اللہ کی تعریفیں کرتا نہیں تھکتا۔ شیطان انسان پر جو پہلی رکاوٹ ڈالتا ہے وہ اللہ کے ذکر سے زبان کو روکنا ہے۔ پھر جب زبان پر پابندی لگ جاتی ہے تو باقی اعضاء بھی ہتھیار ڈال دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ ذکر کرنا نفاق سے بچاتا ہے، کیونکہ منافق اللہ کو بہت کم یاد کرتے ہیں۔ ذکر کرنے والے کو ذکر اتنی قوت دیتا ہے کہ وہ ذکر کے ساتھ وہ کچھ حاصل کر سکتا ہے جس کا ذکر کے بغیر وہ گمان بھی نہیں کر سکتا۔ اب میں قرآن کی کچھ آیات بیان کرتی ہوں جس میں ذکر کی اہمیت بتائی گئی ہے۔ سورہ نساء میں ارشاد ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو کم ہی یاد کرتے ہیں۔ سورہ بقرہ میں ارشاد ہے، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، اور تم میرا شکر کرو میری ناشکری نہ کرو۔ سورہ احزاب کی آیت ہے، اے ایمان والو اللہ کا بہت زیادہ ذکر کیا کرو۔ سورہ مزمل کی آیت ہے، تو اپنے پروردگار کے نام کا ذکر کرو اور ہر طرف سے بے تعلق ہو کر اسی کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ سورہ رات میں ارشاد ہوتا ہے، جو لوگ ایمان لائے اور ان کے دل اللہ کے ذکر سے مطمئن ہوتے ہیں، جان لو کہ اللہ ہی کے ذکر سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا بہت فضیلت والا عمل ہے۔ ایک انسان کے لیے اس سے بڑھ کر فرحت اور خوشی کا مقام کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس کو یاد کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ذکر اللہ کو ہی مومن کے دلوں کا اطمینان و سکون قرار دیا ہے۔ ذکر کرنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مغفرت اور بخشش اور اجر عظیم کا اعلان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نام نامی کا ذکر یا آپ جو بھی ذکر کرتے ہیں اس کا آپ پر کیا اثر ہوتا ہے، اس کا اندازہ حدیث مبارکہ سے کیا جا سکتا ہے۔ ایک حدیث کے مطابق لوگ فارغ وقت سے متعلق دھوکے میں مبتلا ہیں، یعنی فراغت کو غنیمت سمجھ کر اس سے فائدہ اٹھانے سے محروم ہیں اور وقت گزاری کے چکر میں قیمتی وقت برباد کر دیتے ہیں، جبکہ مومن کی خوبی یہ ہے کہ وہ فضول اور بے فائدہ کاموں کو چھوڑ دے۔ صحیح مسلم کی حدیث کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک زمین میں اللہ اللہ کہا جاتا رہے گا۔ مسلم کی حدیث کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذکر کرنے والے اور ذکر نہ کرنے والے کی مثال زندہ اور مردہ انسانوں کے ساتھ دی ہے۔ اس شخص کی مثال جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے اور جو اپنے رب کا ذکر نہیں کرتا ایسے ہی ہے جیسے زندہ اور مردہ انسان۔ جو بھی شخص اللہ کے ذکر اور اس کی حمد کے لیے بیٹھتا ہے، اللہ تعالیٰ کے مقرب فرشتوں نے ان کو گھیر رکھا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صرف ذکر اللہ کی مجلس میں شریک لوگوں کو اپنی مغفرت عطا فرماتے ہیں، بلکہ فرشتوں کے سامنے ذکر کرنے والوں پر فخر بھی کرتا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔